بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں کچی مٹی کے گھر، سادہ لوگ اور خالص محبتیں بستی تھیں، وہیں ایک غریب مگر باوقار خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان میں ایک بوڑھا باپ، ایک کمزور سی ماں اور ان کا ایک ہی بیٹا حارث تھا۔ حارث بچپن سے ہی نہایت فرما بردار اور نرم دل تھا، مگر غربت نے اس کی آنکھوں میں جلد ہی سمجھداری بھر دی تھی۔ اس کے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا، دنیا میں سب سے بڑی دولت والدین کی دعا ہوتی ہے، جسے یہ مل جائے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اور اس کی ماں ہر نماز کے بعد اس کے لیے آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتی تھی کہ اللہ اسے کامیاب کرے، نیک بنائے اور اسے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وقت گزرتا گیا، حارث جوان ہو گیا، مگر گھر کی حالت وہی رہی۔ باپ بڑھاپے کے باعث کام کرنے کے قابل نہ رہا اور ماں بھی بیماریوں میں گری رہتی تھی۔ حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر جا کر کچھ کرے گا تاکہ اپنے والدین کی زندگی آسان بنا سکے۔ جب وہ جانے لگا تو اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، رزق اللہ دیتا ہے، مگر والدین کی دعا اسے آسان کر دیتی ہے۔ کبھی ہمیں بھول نہ جانا۔ اور باپ نے لرزتی آواز میں کہا، ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ شہر کی چکا چوند میں قدم رکھتے ہی حارث کو احساس ہوا کہ یہاں زندگی آسان نہیں۔ اس نے بہت کوشش کی، کئی جگہ کام مانگا، مگر ہر جگہ اسے انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی دن بھوکا رہا، راتیں سڑک کنارے گزاری، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی تسلی تھی، جیسے کوئی اسے سنبھال رہا ہو۔ ایک دن وہ ایک دکان کے باہر بیٹھا تھکا ہارا تھا کہ دکان کے مالک نے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا تم کام کرنا چاہتے ہو؟ حارث نے فوراً ہاں کر دی۔ اسے معمولی تنخواہ پر ملازمت مل گئی، مگر اس نے اسے اپنی محنت اور ایمانداری سے جلد ہی سب کی نظروں میں قابل بنا دیا۔ کچھ ہی مہینوں میں دکان کا مالک اس پر اتنا بھروسہ کرنے لگا کہ اسے اہم کام سونپنے لگا۔ حارث ہر مہینے اپنی کمائی کا بڑا حصہ اپنے والدین کو بھیج دیتا اور خود سادہ زندگی گزارتا۔ اس کی ماں ہر بار پیسے ملنے پر روتی اور کہتی، یا اللہ، میرے بیٹے کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں دے۔ اور اس کا باپ خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر دعا دیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حارث کی ترقی ہوتی گئی۔ ایک دن دکان کے مالک نے اسے اپنا شریک بنا لیا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ وہ اکثر سوچتا کہ یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ ہے، مگر پھر اسے اپنے باپ کے الفاظ یاد آتے کہ اصل طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ ایک دن اس نے اچانک فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں جائے گا اور اپنے والدین سے ملے گا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو ماں اسے دیکھ کر بے اختیار رو پڑی اور اسے سینے سے لگا لیا، جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ باپ نے کمزور آنکھوں سے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ حارث نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، اب میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ مگر اس کی ماں نے نرمی سے کہا، بیٹا، ہمیں تمہاری دولت نہیں، تمہاری موجودگی چاہیے تھی، مگر تم جہاں بھی تھے ہماری دعائیں تمہارے ساتھ تھیں۔ اسی رات حارث دیر تک جاگتا رہا۔ اسے اپنے گزرے ہوئے دن یاد آ رہے تھے، وہ بھوک، وہ تنہائی، وہ مشکلات اور پھر اچانک کامیابیاں۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ سب اس کی طاقت نہیں تھی، بلکہ اس کے والدین کی دعاؤں کا اثر تھا، جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ رہیں۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اب کبھی اپنے والدین کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔
چند ماہ بعد حارث اپنے والدین کو شہر لے آیا اور ان کے لیے ایک آرام دہ گھر کا بندوبست کیا۔ وہ ہر دن ان کے ساتھ وقت گزارتا، ان کی خدمت کرتا اور ان کی دعائیں لیتا۔ اس کی زندگی میں سکون آ گیا اور کاروبار بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ لوگ حیران ہوتے کہ وہ اتنی جلدی کیسے کامیاب ہو گیا، مگر وہ صرف مسکرا کر کہتا، یہ سب میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حارث بہت رویا، مگر اسے تسلی تھی کہ اس نے اپنے باپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس کی ماں اب اور بھی کمزور ہو گئی تھی، مگر اس کی دعا پہلے سے زیادہ طاقتور تھی اور وہ ہر نماز کے بعد کہتی، یا اللہ میرے بیٹے کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ اور واقعی حارث نے کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کیا۔ آخر کار وہ دن بھی آیا جب اس کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ حارث کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی باقی تھی، جیسے ان کی دعائیں اب بھی اس کے ساتھ ہوں۔ اس نے زندگی میں جتنا بھی حاصل کیا، وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتا کہ اس کی اصل کامیابی اس کے والدین کی رضا اور دعاؤں میں تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی ہر کامیابی عارضی ہے، مگر والدین کی دعا ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ جو اپنے والدین کی قدر کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے اور ان کی دعائیں لیتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کہانی کے بارے میں لازمی کمنٹس کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت سالیاں پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔